السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، او کما قال علیہ السلام۔ گزشتہ جمعے میں بات چل رہی تھی اعمال سے متعلق کہ ایمان اور عمل کا کیا ربط ہے، آپس میں کیا تعلق ہے، کہ ایمان یہ عمل کو مستلزم ہے اور عمل ایمان کو مستلزم ہے۔ ایمان کے بغیر عمل نہیں اور عمل کے بغیر ایمان نہیں۔ اور پھر عمل جو اعمال صالحہ ہے، نیک اعمال ہیں، یہ منحصر ہوتے ہیں، موقوف ہوتے ہیں نیتوں پر۔ جیسی نیت ہوگی ویسا عمل ہوگا۔ گویا نیت ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ ہے، ایک روشنی ہے، اس نیت کے ذریعے سے عمل کو روشنی ملتی ہے۔ نیت روشن ہے تو عمل روشن ہے۔ نیت اگر بجھی ہوئی ہے اور تاریک ہے تو عمل بھی تاریک ہوگا۔ اعمال کے قبولیت اور عدم قبولیت کا معیار نیت پر منحصر ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں سب سے پہلی جو حدیث نقل فرمائی ہے، ذکر فرمائی ہے، وہ یہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ حدیث بارہا ہم سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا جملہ ذکر فرمایا، عمل کا دار و مدار نیت پر، یعنی جیسی نیت ہوگی ویسا عمل ہوگا۔ نیت اچھی تو عمل اچھا، نیت اگر بری ہے تو عمل بھی برا ہوگا۔ تو دین اسلام میں نیت کا بڑا دخل ہے اور نیت کی بڑی وسعت ہے، نیت کو بڑی وسعت حاصل ہے۔ ہمارا نیتوں کی طرف ذہن بہت کم جاتا ہے۔ بسا اوقات بعض اعمال جو پہاڑ کے برابر ہوتے ہیں، پہاڑ کے مانند ہوتے ہیں، لیکن نیت میں اگر زہر بھرا ہو اور نیت میں اگر فساد بھرا ہو تو وہ پہاڑوں جیسا عمل بھی ڈھیر ہو جاتا ہے۔ پہاڑوں جیسا عمل بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ڈھیر ہو جاتا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے 3 شخص کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وہ 3 شخص کون سے ہوں گے؟ ایسے 3 اشخاص ہوں گے جن کے پاس اعمال کا پہاڑ ہوگا۔ اللہ، جن کے پاس اعمال کا کیا ہوگا؟ پہاڑ ہوگا۔ سب سے پہلے اس مالدار شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں بہت زیادہ صدقہ خیرات کیا کرتا تھا، بہت زیادہ ڈونیٹ کیا کرتا تھا، صدقہ خیرات، مسجد کی تعمیر، مدرسے کی تعمیر، غریبوں کا خیال، فلاں خیال۔ اس شخص کو پہلے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے کہ تو نے یہ سب کس کے لیے کیا؟ تو کہے گا اللہ میں نے تیرے لیے کیا، میں نے غریبوں کی مدد کی، فلانا کام کیا۔ اللہ کہے گا کہ تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے کیا تاکہ لوگ تیری واہ واہ کریں، لوگ تیری تعریف کریں۔ سو جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے تو نے یہ عمل کیا ہے وہ تجھے حاصل ہو گیا اور اسے اٹھا کے جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ دوسرا وہ عالم دین شخص ہوگا، علم کا پہاڑ، علم کا ذخیرہ، کہ اپنے علم سے لوگوں کو بہراور کیا کرتا تھا اور اس کے علم کا چرچا تھا۔ اس سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا
کہ تو نے یہ عمل کس کے لیے کیا؟ وہ بھی کہے گا کہ اے اللہ میں نے تیرے لیے کیا۔ کہا تو بھی جھوٹا ہے، تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تیری تعریف کریں، تیری واہ کریں۔ سو جس کام کے لیے تو نے یہ عمل کیا ہے، مقصد کے لیے، وہ تجھے حاصل ہو گیا، اب تجھے کچھ نہیں ملے گا اور اسے بھی جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ تیسرا وہ شخص ہوگا کہ شہید، اللہ اکبر، شہادت کتنا بڑا درجہ ہے کہ جو جنگ میں، میدان میں شہید ہو گیا، جس نے شہادت کا درجہ پا لیا، جس شہادت کی دعا تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مجھے تیرے راستے کی شہادت عطا فرما۔ اتنی بڑی دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ تو شہید کو پوچھا جائے گا تو شہید کس لیے ہوا، کیوں جنگ کی؟ تو نے کہا میں تیرے لیے، کہا تو بھی جھوٹا ہے، اور اسے بھی اٹھا کے جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ تو بظاہر شہادت، علم اور سخاوت یہ اعمال کے پہاڑ ہے، یہ اعمال کے کیا ہے بھائی؟ پہاڑ ہے۔ لیکن نیت میں زہر پھیلا ہوا تھا، نیت میں فساد پھیلا ہوا تھا، اس وجہ سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، قیامت کے دن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اعمال کا پہاڑ ہوتا ہے لیکن نیت کے فساد کی وجہ سے وہ عمل ختم ہو جاتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عمل تھوڑا ہوتا ہے، عمل بہت قلیل ہوتا ہے، دکھنے میں تھوڑا ہوتا ہے، مگر نیت کی درستگی کی وجہ سے اور اچھی نیت کی بنا پر وہ سبقت کر جاتا ہے اور وہ عمل بڑا بن جاتا ہے۔ وہ عمل کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ بڑا بن جاتا ہے۔ جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے مشہور واقعہ ہے جو بارہ ہم سنتے ہیں کہ کتابت کر رہے تھے، لکھ رہے تھے، لکھتے لکھتے قلم پر ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی، اور انہوں نے یہ نیت کی، اس نیت سے قلم کو نہیں ہلایا کہ شاید بے جان مخلوق ہے، یعنی ایک معصوم مخلوق ہے، حقیر مخلوق ہے، اپنی پیاس بجھا لے تب میں اپنی قلم کو حرکت دوں گا۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ امام غزالی کی ریاضت، عبادت، تقوی، طہارت، جس میں بڑے امام تھے، اللہ نے کچھ بھی نہیں پوچھا، صرف محض اس عمل پر اللہ نے ان کی مغفرت فرمائی۔ کسی نے خواب میں دیکھا تو بتلایا گیا۔ تو عمل چھوٹا مگر نیت اچھی ہونے کی بنا پر وہ عمل پہاڑ کا درجہ حاصل کر لیا۔ اس عمل نے کون سا درجہ حاصل کر لیا بھائی؟ پہاڑ کا درجہ حاصل کر لیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نیت المؤمن خیر من عمل، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ عمل کے مقابلے میں نیت کا بڑا مقام ہے، عمل اس کے مقابلے میں چھوٹا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل کے لیے نیت کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر نیت کے عمل میں اجر و ثواب نہیں ملتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ عمل کے لیے نیت کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر نیت کے عمل میں اجر و ثواب نہیں ملتا، اور نیت کے لیے عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، بغیر عمل کے نیت بھی اجر و ثواب پا لیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندے مومن بھلائی کی نیت کرتا ہے، نیکی کی نیت کرتا ہے، اگرچہ اس نے وہ عمل نہیں کیا تب بھی محض اس کی نیت پر اس کو ایک اجر ملتا ہے۔ اذا هم العبد بحسنة، کہ جب بندہ کسی اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو محض اس کے ارادے پر اللہ تعالیٰ ایک نیکی اس کی لکھوا دیتے ہیں، اور اس ارادے کے بعد وہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 گنا اجر اور 700 تک اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ اتنی بڑی بات ہے کہ صرف نیت کا ارادہ ہم نے کیا، تو ارادہ کرنے کی وجہ سے بھلے ہم نے عمل نہیں کیا مگر ارادہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجر سے نواز دیا۔ اس لیے تبلیغ والے کہتے ہیں نا، تبلیغ پہ نیت کرو، نیت کرو۔ ظاہر بات ہے کہ نیت کرتے ہیں تو اس نیت پر، نفس نیت پر اللہ تعالیٰ ایک اجر عطا فرماتے ہیں، نفس نیت پر۔
اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر، جن میں مجاہدین کی تعداد ہم میں سے اکثروں کو پتہ ہے کتنی تھی؟ 313 مشہور ہے۔ 313 صحابہ کرام جو غزوہ بدر میں شریک تھے، سب سے پہلی اسلام کی جنگ تھی 313، اور ان کے مقابلے میں ہزاروں کا لشکر تھا۔ 313 تو مشہور ہے، لیکن اصل اس میں شریک ہونے والے 313 نہیں تھے، 313 نہیں بلکہ 305 تھے۔ کتنے تھے؟ 305 تھے۔ 8 لوگ اس میں شریک نہیں ہوئے تھے، بات سمجھ، لیکن پھر بھی 313 کہا جاتا ہے۔ اور جن میں سر فہرست حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے، لیکن پھر بھی حضرت عثمان غنی کو بدری صحابی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ بدری صحابی ہے، لیکن جنگ میں شریک نہیں تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کا موقع آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ ان کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر عزیزہ تھی، بیمار تھی اس موقع پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کی بیمار پرسی کرو، ان کی خدمت کرو، یہ تمہارا جہاد ہے۔ جیسے ماں کے تعلق سے مشہور ہے، ایک صحابی نے کہا کہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ ہاں تو جاؤ ماں کی خدمت کرو، یہ تمہارا جہاد ہے۔ بہن مشہور ہے، تو ماں کی خدمت کرنا یہ بھی در حقیقت جہاد کے قائم مقام ہے۔ میں اصل جہاد نہیں کہتا ہوں، ایک مستقل موضوع ہے، انشاءاللہ اس سلسلے میں کسی موضوع پر کسی وقت میں بات کروں گا۔ ہم نے جہاد کا مطلب ہی کچھ اور سمجھ لیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ماں کی خدمت کرنا بھی جہاد کے قائم مقام ہے، بیوی کی خدمت کرنا بھی جہاد کے قائم مقام ہے۔ بات سمجھ میں؟ خیر میری بات دوسری طرف چلی گئی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے۔ کل 8 صحابہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، مگر پھر بھی ان کو بدری صحابی کہا جاتا ہے، اور 305 نہیں بلکہ کتنے کہا جاتا ہے؟ 313 کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ان 8 صحابہ نے جنگ میں شرکت کی نیت کی تھی، سچی نیت کی تھی۔ کچھ عوارضات پیش آ گئے، کچھ مسائل پیش آ گئے، جس کی وجہ سے وہ جنگ میں شریک نہ ہو سکے، مگر پھر بھی انہوں نے مستقل جنگ کا ثواب پا لیا، جہاد کا ثواب پا لیا، اور باقاعدہ مال غنیمت ان لوگوں میں بھی تقسیم ہوا۔ جیسے تبوک کے موقع پر مشہور حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور دوران سفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ سفر نہیں کر رہے، نہ انہوں نے اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کیا، نہ کوئی وادی منقطع کیا، نہ کوئی سفر بھی نہیں کیا، پھر بھی وہ ثواب میں ہمارے ساتھ شریک ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جو ساتھ میں نہیں آئے وہ بھی ثواب میں شریک ہے، کیسے؟ کہا ان کی نیتوں کی وجہ سے، ان کی نیتوں کی وجہ سے۔ سوچئے نیت میں اتنی بڑی طاقت ہے جو عمل میں نہیں ہوتی۔ نیت میں، مومن کی نیت میں اتنی بڑی طاقت ہے جو عمل میں نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنی نیت کا استحضار کرنا چاہیے۔ میرا موضوع ریاکاری پر ایک مستقل موضوع ہے، ریاکاری۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کتنے اعمال میں کتنی اور کیسی نیتیں کر سکتے ہیں، یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں اللہ والے کہ میں نے نیت کو سیکھنے کے لیے اپنے استاد کے پاس 8 سال نکالے، اللہ 8 سال محض نیت کو سیکھنے کے لیے نکالے۔ ہاں، بہت سے فعل عربی میں کام کرنے کے لیے 2 ورڈ کا استعمال ہوتا ہے، عموماً 2 ورڈ کا کیا ہوتا ہے استعمال؟ ایک ہوتا ہے فعل،
جس کے معنی کرنا، اور ایک ہوتا ہے عمل، اس کے معنی بھی کرنا. لیکن فعل اور عمل میں فرق ہے. عمل ایک مخصوص کام کو کہا جاتا ہے جس کا تعلق اجر و ثواب سے وابستہ ہو، اور فعل عام عادت کو کہا جاتا ہے. فعل کس کو کہا جاتا ہے؟ عام عادت کو. آپ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا ایک عادت ہے. یہ نہیں کہا جائے گا عربی میں کہ بھائی وہ کھانے کا عمل کر رہا ہے، کھانے کا فعل کر رہا ہے. نہانا ایک عام عادت ہے، صفائی حاصل کرنا. تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ نہانے کا عمل کر رہا ہے، فعل کر رہا ہے. لیکن نیت میں اتنا پاور ہوتا ہے کہ نیت فعل کو بھی عمل بنا دیتا ہے. نیت فعل کو بھی کیا بنا دیتا ہے؟ عمل بنا دیتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص نے اپنے ایک استاد اور اپنے ایک بزرگ کو گھر میں دعوت دی. مشہور واقعہ ہے جو ہم سنتے رہتے ہیں تعلیم میں کہ بھائی میرے گھر کی افتتاح کرو، یعنی آپ آئے اور آپ کی برکت سے انشاءاللہ گھر میں برکت ظاہر ہوگی. تو بزرگ اس شخص کے گھر میں آتے ہیں جس نے نیا گھر بنایا تھا، اور گھر کی کھڑکی کو دیکھ کر کہا کہ تم نے یہ کھڑکی کیوں بنائی؟ ہم سب کا بھی یہی جواب ہوگا، بھائی کھڑکی میں نے اس لیے بنائی ہے کہ اس میں سے روشنی آئے، اس میں سے ہوا آئے. کہا اگر تم یہاں یہ نیت کرتے کہ میں نے کھڑکی اس لیے بنائی تاکہ میں اذان کی آواز کو سنوں، تو ہوا اور روشنی تو بغیر نیت کے بھی مل جائے گی. لیکن تمہاری اس نیت کی وجہ سے جب تک کھڑکی باقی رہے گی تب تک تم کو اس کا اجر ملتا ہے. ہے ایک چھوٹا سا کام، لیکن نیت کی وجہ سے وہ کام عبادت کے درجے میں چلا گیا. ہم دن میں 2 مرتبہ کھاتے ہیں، صبح کا ناشتہ کرتے ہیں، ایک عادت ہے، ایک فطری چیز ہے. لیکن اسی کھانے کے وقت اگر ہم نے یہ نیت کر لی کہ اللہ میں کھا اس لیے رہا ہوں تاکہ عبادت میں طاقت اور اطاعت میں طاقت پیدا ہو، عبادت میں جان پیدا ہو، اس لیے اللہ میں کھا رہا ہوں. کتنا کام ٹائم جاتا ہے اس نیت کو کرنے کے لیے. آپ کا یہ کھانا بھی عبادت بن جائے گا. ہم روز نہاتے ہیں، نہاتے وقت یہ نیت کرے کہ اللہ میں اس لیے نہا رہا ہوں اس لیے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال. حدیث میں اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتے ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، نظافت و طہارت کو پسند کرتے ہیں، اس لیے اللہ میں نہا رہا ہوں. ہمارا نہانا بھی کیا بن جائے گا؟ عبادت بن جائے گا، اجر و ثواب کا باعث بن جائے گا. تو یہ ہوتی ہے مومن کی نیت. نیت المؤمن خیر من عمل. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. اسی لیے نیت ایک ایسا یقیناً عمل ہے، یا کہہ لیجیے ایک ایسی چیز ہے کہ شیطان کی اس نیت تک رسائی نہیں ہو سکتی. سمجھ لیجیے، شیطان عمل کرنے سے روکنے پر اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا عمل کروانے کے بعد اس عمل کو برباد کروانے پر خوش ہوتا ہے. کہ شیطان کی ہم پالیٹکس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی چالاکی کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. ہاں، شیطان اس بات سے اتنا خوش نہیں ہوتا کہ کسی کو نماز پڑھنے سے روک دے، لیکن شیطان اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ کسی کی پڑھی ہوئی نماز کو برباد کرے. سمجھ؟ ایک ہے نماز کا نہ پڑھنا گناہ ہے، نماز کا نہ پڑھنا گناہ ہے، اور ایک ہے نماز کسی کو دکھلانے کے لیے پڑھنا، یہ اس سے بڑا گناہ ہے. دونوں میں فرق سمجھ میں آیا؟ نماز کا نہ پڑھنا نفس سے گناہ، لیکن نماز پڑھ کر کسی دوسرے کے لیے پڑھنا، دکھلانے کے لیے پڑھنا، یہ اس سے بڑا گناہ ہے. تو شیطان نماز پڑھنا، نماز شیطان روکتا نہیں، لیکن اس کی ایک نماز ایک مثال ہے، ہر عمل اس پر ہم فٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس عمل کو میں برباد اس کی بدنیتی سے کروں گا. اس عمل کو برباد میں اس کی بدنیتی سے کروں گا. اسی لیے شیطان نے جب اللہ سے چیلنج کیا ہے نا، سورہ بقرہ میں ہے، 8ویں پارے میں ہے، 21ویں پارے میں ہے، قرآن کریم میں یہ واقعہ بہت سی جگہوں پر شیطان اور اللہ کا جو مکالمہ ہے، گفتگو ہے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ. الگ الگ طریقے سے میں تیرے بندے کو کیا کروں گا؟ بہکاؤں گا، تیرے بندے کو بہکاؤں گا.
مگر الا عبادک منہم المخلصین، لیکن تیرے مخلص بندے ایسے ہوں گے کہ میری رسائی وہاں تک ہو ہی نہیں سکتی، میرا ان پر اثر ہو ہی نہیں سکتا۔ میں بڑے بڑے بندوں کو بہکا سکتا ہوں، مگر جس بندے نے نیت میں اخلاص پیدا کر لیا، جس بندے نے اپنے عمل میں اخلاص پیدا کر لیا، اب میری رسائی ایسے بندوں تک ہو ہی نہیں سکتی۔ شیطان وہاں اپنے ہار مان لیتا ہے، مخلص بندوں کے سامنے در حقیقت شیطان ہار مان لیتا ہے، وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہے نیت کا پاور، اور یہ ہے در حقیقت نیت کی طاقت۔ سمجھ میں آئی؟ اس لیے ہمیں اپنی ہر موقع نیتوں کو درست کرتے رہنا چاہیے، ذرا استحضار کرنا چاہیے کہ بھائی میں جو عمل کر رہا ہوں وہ کس کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا مخلوق کا شائبہ اور مخلوق کا مطلب کیا، یا ان کا خیال میرے دل میں آ رہا ہے۔ یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ریاکاری سے متعلق بات آئے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو میرے عمل کسی دوسرے کے سامنے ظاہر نہ ہو، ایک ہے کہ دوسروں کے سامنے عمل کو ظاہر کرنے کی نیت سے عمل کرنا، یہ ریاکاری ہے، یہ ہم سب سمجھتے ہیں۔ لیکن ریاکاری فقط اسی چیز کا نام نہیں، بلکہ دوسرے کے ڈر اور خوف سے عمل کو چھوڑنا، یہ بھی ریاکاری ہے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، بار بار مثال چونکہ قومن نماز کی دی جاتی ہے، کسی بھی عمل کو ہم لے سکتے ہیں۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں اس نیت سے کہ مجھے لوگ دیکھے اور نمازی کہے، یہ تو کھلی ریاکاری ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہے نا، یہ تو کھلی ریاکاری ہے۔ لیکن مجمع بیٹھا ہے، مسجد میں لوگ بیٹھے یا کسی اور جگہ پر لوگ ہیں، اب میں وہاں نماز پڑھنے جاؤں گا تو لوگوں کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ یہ دکھلاوا کر رہا ہے، اس لیے میں یہاں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں۔ سمجھ لیجیے، تو یہ بھی خود ایک کیا ہے، ریاکاری ہے۔ یہ بھی خود ایک کیا ہے، ریاکاری۔ بھائی اخلاص کا مقصود یہ ہے کہ اخلاص اور مخلص بندہ اسے کہا جاتا ہے کہ وہ چاہے انفرادیت میں ہو یا اجتماعیت میں ہو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا ہر عمل کس کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے لیے، خالق کے لیے ہوتا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، عبادت، جینا، مرنا، قربانی، ہر چیز کس کے لیے ہے، اللہ کے لیے۔ یہ ہے اخلاص کی پہچان۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے اور وسعت نیت کا اللہ ہمیں حامل بنائے، نیت میں وسعت پیدا کرے۔ چاہے کوئی بھی عمل ہو، جب ہم عمل کرنے جائیں تو ہر جائز عمل میں بھی جو عمل انسان کے فطرت اور طبیعت سے بھی تعلق رکھتا ہے، اس میں بھی ہم نیت اللہ کی کریں تو انشاءاللہ وہ اجر و ثواب کا باعث بنے گا، اور ایسے عمل میں شیطان کا دخول نہیں ہو پائے گا، اور ہم وساوس شیطانی سے اپنے آپ کو انشاءاللہ محفوظ رکھیں گے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔